أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چرائے انعام جو انعام کی قسم میں سے ہیں. الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تلاوت کیے جائیں گے تم پر. غیر محل الصید وانتم حرم، اور احرام کی حالت میں شکار کو بھی حلال نہ سمجھو. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ رب العزت فیصلہ کرتے ہیں ما یرید، جس چیز کا وہ ارادہ کرتے ہیں. اس سورت کا نام سورت مائدہ ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 111، اس سے پہلے 111 صورتیں نازل ہو چکی تھی. 112ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس کے 16 رکوع 120 آیات ہیں. مائدہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت کے آخر میں مائدہ کا ذکر آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے رب نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا، تو تیرا رب انزل من السماء مائدۃ، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نہیں اتار سکتا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات سے ڈرو. ایک طرف تو کہتے ہو کہ آپ کا رب، اور دوسری طرف سے کہتے ہو ہمارے لیے دسترخوان اترے. فرمایا وہ رب جس نے آسمان زمین کو پیدا کریا، تمہیں پیدا کیا، سارے نظام کو چلا رہا ہے، اس کے لیے دسترخوان اتارنا کوئی مشکل نہیں. تو مائدہ کا معنی ہے دسترخوان جس کے اوپر کھانا رکھا ہوا ہو. تو اس وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو نصیحت یہ کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا جائے تو اس بات کو پورے دھیان سے، پورے غور سے، پوری توجہ سے سنو. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی آمنو کہہ کر اللہ رب خطاب فرماتے ہیں، یا تو مومنوں کو کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے جو اس کے فائدے کے لیے ہو، یا کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے کہ جس سے انہیں نقصان پہنچ رہا ہو. اس لیے فرمایا قرآن پاک کے اندر جب بھی اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کریں تو اس کو پورے غور سے، پورے توجہ سے سنو. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا ہے. تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا ہے اوفوا بالعقود، کہ تم وعدوں کو پورا کرو. جو دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہو تو اس کو پورا کرو. اب ایک وعدہ تو یہ ہے جو ہم سب نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ عالم ارواح کے اندر وعدہ کیا تھا. آخر پارے کے اندر جس کا تذکرہ آئے گا، اللہ رب نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں؟
آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ فرمایا ایک تو وعدہ یہ ہے کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ فرمایا دنیا کے اندر آخر اس وعدے کو بولو نہیں، بلکہ تمہارا معبود، تمہارا رازق، تمہارا خالق، تمہارا مالک وہ ایک ہی خدا ہے۔ دوسرا وعدہ جو ہر انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ایک وفاداری کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں، عبادت اللہ رب العزت کی جائے گی، حکم اللہ رب کی ذات کا مانا جائے گا۔ محمد رسول اللہ کیسے مانا جائے گا؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور فرمایا دوسرا جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب کے احکام کو مانا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے فرمایا کہ جب ہم پڑھتے ہیں ایمان صفت، ایمان مفصل مجمل، اور کدھر پڑھتے ہیں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِ، میں نے آپ کے تمام احکامات کو قبول کر لیا۔ فرمایا جب تمام احکام کو قبول کر لیا، فرمایا پھر اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ کلمہ تو پڑھا لیکن فرمایا کردار کے اندر، زندگی کے اندر نظر بھی آنا چاہیے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اپنے اوپر لاگو کر چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے والا یہ بن چکا ہے۔ اور فرمایا عہد و میثاق کے اندر بہت سارے وعدے آتے ہیں، انسان کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے، قوموں کے ساتھ جو وعدہ کرتی ہیں، ملک کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں، جب بھی جو میاں بیوی کا آپس کے اندر نکاح ہوتا ہے اس وقت بھی ایک وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، لیکن اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ شوہر جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی کہتا ہے میں حاکم ہوں، وہ بیوی کو کہتا ہے کہ بیوی نیچے رہے، اس کو نیچے کرنے کے اندر زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر بیوی کا داؤ چل جاتا ہے تو وہ ساری زندگی کہتی ہے کہ اسے نیچے دکھانا ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھاتے دکھاتے زندگی گزر جاتی ہے۔ حالانکہ اس بات کے اندر اس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے۔ اور جو اس نکاح کے وقت جو آیات پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ کی ذات سے ڈرو جس نے تم تمام کو ایک ہی انسان سے پیدا فرمایا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولا سدیدا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، سچی بات کہو۔ بار بار ڈرایا جا رہا ہے کہ تم نے جو اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کے لیے حلال ہو چکے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا۔ اور فرمایا جب انسان ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، اپنے بچوں کو دین سکھاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھاتا ہے، فرمایا پھر اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر اس نے وہ وعدہ تو کر لیا لیکن ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کیے، فرمایا یہ بھی عہد کو توڑنے والا اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا، اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ وحلت لکم بہیمۃ الانعام، فرمایا حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے۔ آگے فرمایا انعام، اگر صرف بہیمہ کہا جاتا ہے، بہیمہ کہتے ہیں 4 پاؤں والا جو جانور ہے اسے بہیمہ کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کتا بلیا اور گدھا بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے آگے انعام کا ذکر فرمایا، جو انعام کی قسم میں سے ہے وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اس سے جو آگے والی صورت ہے اس صورت کا نام ہے سورۃ انعام، اس کے اندر اللہ رب نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت آگے جا کر الا ما یتلی علیکم تلاوت کریں گے، کچھ چیزوں کا ذکر فرمائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ جو چیزیں حلال ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ گائے ہے، اسی طرح نر مادہ، اور اونٹ ہے نر مادہ، بکری ہے نر مادہ، اور جو بھینس ہے وہ بھی گائے کی قسم میں سے ہے۔ تو فرمایا یہ چیزیں جو چوپایوں میں سے ہیں، بڑے جانوروں میں سے، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تمہارے اوپر تلاوت کیا جائے، وہ آگے اس کا ذکر آئے گا، غیر محل الصید وانتم حرم۔ اور فرمایا احرام کی حالت میں، مہر و مولے کی حالت میں شکار کو حلال سمجھنے والا نہ ہو۔ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر کہنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو نماز سے پہلے کرنا جائز تھی لیکن اس وقت حرام ہو جاتی ہیں۔ نماز سے پہلے بات کرنا جائز تھا، گفتگو کرنا جائز تھا، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا یا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جائز تھی۔ لیکن جب نماز اور تکبیر کہی اللہ اکبر، پھر تکبیر کہنے کے بعد وہ چیزیں جن کا تعلق نماز سے نہیں ہے وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر جو ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یہ کہنا فرض ہے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ مستحب ہے، اگر اوپر نیچے بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تکبیر انسان نہیں کہتا تو فرض چھوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح تکبیر کہنے کے بعد بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس طرح
غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، فرمایا اس وقت بھی تمہارے بہت ساری چیزیں تمہارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، سر کو ڈانپنا، ناخنوں کو کاٹنا، بالوں کو تراشنا، اور اسی طرح سلے ہوئے کپڑے پہننا، ایسا جوتا پہننا جس سے پورا پیر ڈھک جائے، فرمایا یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک اس کا بھی ذکر فرمایا شکار کرنا۔ شکار حرم کے اندر محرم ہو یا غیر محرم ہو، احرام باندھنے والا ہو یا غیر احرام باندھنے والا ہو، وہ شکار نہیں کر سکتا۔ ہاں حرم کے علاوہ بھی جو محرم ہے وہ شکار نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی ہر وقت توجہ اللہ رب کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، فرمایا اللہ رب العزت فیصلہ کرتے ہیں، ما یرید جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اسی کو حکم دیتے ہیں۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام احکام ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔